بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ کلام کے پڑھے اور سن جانے پہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اس سے پیشتر کہ ہم خداوند کا پاک کلام سنیں، میری چند آبزرویشنز ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ڈرتے ہیں کہ جس آگے ہم بیٹھیں گے تو یسوع ہمیں مارے گا۔ جتنے آتے ہیں سارے پیچھے کوشش کرتے پیچھے بیٹھنے کی۔ تو اس عادت کو ختم کریں جو آتے ہیں، تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے بیٹھیں۔ تو آئندہ جو بھی آتے ہیں پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے آگے بیٹھا کریں اور پیچھے گھسنے کی کوشش نہ کریں اور سب سے پہلے آگے بیٹھیں۔ اگر 74 گارڈن چرچ کا کوئی یہاں ممبر ہے تو وہ جانتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے، میری جگہ مخصوص ہے اور میں 5-10 منٹ پہلے وہاں جا کے اپنی میری جو سیٹ ہے، مجھے کہیں اور بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا، سب سے پہلے اور سب سے جا کے پہلی کرسی پہ میں بیٹھتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ پیچھے نہیں جائیں، آگے آ کے بیٹھیں اور پھر کوشش کریں کہ اس کراچی شہر میں خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہر فرائیڈے ہم جمع ہوتے ہیں، خدا کے پاک کلام کو سنتے ہیں۔ چچا نے آپ لوگوں کے ساتھ کلام کی باتیں اور انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اور اگلے فرائیڈے جو ہے ہمارا روزوں کا سیمینار ہے، 22 سے پروگرام روزے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی اپنے نام دینا چاہتا تو ضرور اپنے نام لکھوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلے فرائیڈے کوشش کریں کہ پورے 6:30 بجے آپ آئیں، کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو وہ نہ ہو۔ اگر ہم نہ آنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے۔ ہم سستی کرتے رہتے ہیں کہ بھی 9 بجے عبادت ختم ہونی ہے تو 6:30 بجے کیوں جائیں، وہاں جا کے پہلے بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس عادت کو ختم کر کے کوشش کریں کہ پورے بائبل کا خدا وقت کا خدا ہے اور اپنے پورے ٹائم پر آئیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں خداوند کا زندہ پاک کلام ہے تو میرے ساتھ جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کی 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا، یہ جان کر کے وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا بھائی؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ آئیے میں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ اے روح پاک، تو میری زبان کا ذمہ لے، تو اپنا کلام میرے منہ میں ڈال۔ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ آپ میرے منہ میں ڈالیں، جو کچھ آسمان سے مجھے ملے، میں وہ کلام تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اے خداوند، تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے،
اے خداوند خدا تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں جکڑ لے، اور اے خداوند آج جتنے بہن بھائی آگے ہیں، راستے میں ہیں، انہیں بھی صحیح سلامت لے کر آ۔ اے روح پاک، آج کی عبادت کا سارا جلال آپ کے نام کو پہنچے، شروع سے لے کے آخر تک تمہارا ہادی، رہبر اور رہنما ہو۔ یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ایک سوال سے میں نے کلام رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اور وہ کیا بات تھی؟ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس کا کیا جواب تھا؟ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں خدا میں شفا پانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کوئی خوشی نہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جب پانی ہلے تو مجھے حوض میں لے جائے، کوئی دوسرا آدمی پہلے مجھ سے اتر پڑتا ہے۔ آج شام میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج ہماری جماعت میں کتنے لوگ ہیں جو شفا پانا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہماری جماعت میں کوئی آدمی ہے بہن بھائی جو شفا پانا چاہتا ہے؟ کین آئی سی یور ہینڈ؟ آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آج اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں تو یقین رکھیں کہ خداوند خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے، اور خداوند ضرور آج شام جس طرح بیت حسدہ کے حوض پر خداوند نے کام کیا تھا، آج شام بھی کام کرے گا۔ Why? Because there is no expiry date over Jesus. میڈیسن کی باٹلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ، مینوفیکچرنگ ڈیٹ، لیکن جیزس کے اوپر کوئی ایسا ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے؟ عبرانیوں 13:8 ہے، کیا لکھا ہے؟ یسوع آج کل بلکہ ابا تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ اگر کل یسوع اس 38 برس کے بیمار کو شفا دے سکتا تھا، تو آج بھی خدا کے اندر وہی الوہیت کام کرتی ہے، وہی خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں اور روح سے بھر جائیں، خوشی سے بھر جائیں، اور دعا کرنا شروع کریں، شکر کریں کہ خدا نے میں نے شفا پا لی ہے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ بات کیسے کر رہا ہے؟ لازر کی قبر پہ یسوع نے کیا کہا تھا؟ آئے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میری سن لی ہے۔ لازر کہاں ہے؟ اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند تیرا شکر ہے تو نے میری سن لی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے بدن میں سسٹ، گلینڈ، سٹون، وٹ ایور پرابلم از دیئر، جسٹ بلیو دیٹ یو آر ہیلڈ، اور خدا کا شکر کرنا شروع کریں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج شام کوئی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، ایک ایک زندگی شفا پا کر جائے گی۔ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو اس کو بھی محسوس کرے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ اس کی روح کو بھی اپنے ساتھ محسوس کریں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ کہاں ہوا، کس جگہ پر ہوا، ماحول کیسا ہے؟ اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح گلیل جو ان کا اپنا شہر تھا، اس جگہ سے یروشلم آئے، اور یہ فاصلہ جو ہے تقریباً 110 کلومیٹر کا ہے، گلیل سے یروشلم۔ لیکن باتوں کے بعد، یعنی اس سے پہلے بادشاہ کے ملازم کو، جو کہ بہت سخت بیمار تھا، he was suffering from high grade temperature، تو خداوند نے اس کو شفا دی، اور شفا دینے کے بعد جو ہے وہ یروشلم میں آیا۔ جب وہ یروشلم میں آیا تو خداوند جیسے یروشلم میں آیا تو کسی منسٹر کے گھر نہیں گیا، کسی بڑے شخص کے گھر میں نہیں گیا، کسی عالی شان بلڈنگ میں نہیں گیا۔ Where Jesus went، کہاں گیا خداوند یسوع مسیح؟ آپ لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہاں پر شیطان کو پتا ہے کہ آج بڑا کام ہونا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے رہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ میرے گلے کے لیے دعا کریں، کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ ہر آدمی کی کیا کیا ویکنس ہے، لیکن میرا ایمان ہے میں بھی اسی وقت اپنے گلے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ایمان سے میں شکر کرتا ہوں خدا نے میرے گلے کو کھول دیا ہے۔ ہیلیلویا، اینڈ دیٹ از فیتھ، یہ ایمان ہے۔ تو خدا کہیں بڑے عالی شان بلڈنگ میں نہیں گیا، خداوند جیسے یروشلم میں گئے تو فوراً بیت حسدہ کا ایک حوض ہے وہاں پر گئے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے 5 برآمدے تھے، بہت بڑی جگہ تھی۔ ہم اس کو اس طرح سے ویژولائز کر سکتے ہیں کہ سینٹر میں حوض ہے اور اس کے چاروں طرف برآمدے بڑے بڑے، اور بہت سارے لوگ وہاں پر بیمار موجود ہیں۔ 3 قسم کے بیماروں کا ذکر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلام کو کھلے ذہن سے پڑھیں۔ کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے بیماروں کا ذکر ہے۔ کون سے کس قسم کے بیمار ہیں؟ اندھے ہیں، اور لنگڑے، اور پس مردہ پیرالائز۔ یہ تینوں کیٹیگری کے مریض وہ ہیں جو چل نہیں سکتے اور دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور اس شخص کا تو ایسا لگتا ہے کہ گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا اس کی حالت میں، کیونکہ اس کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، جب پانی ہلے تو کوئی آ کے مجھے پانی میں اتار دے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند اس کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا۔ یہ معجزہ کس جگہ پہ رونما ہوا؟ یروشلم، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یروشلم شہر جیسے داخل ہوتے ہیں تو بھیڑ دروازہ تھا، اس کو بھیڑ دروازہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اس دروازے سے قربانی کے لیے بھیڑیں آتی تھی اندر، تو اس لیے اس کو بھیڑ دروازہ کہا جاتا تھا۔ اور وہاں پر خداوند نے اس کو دیکھا، اور بے شمار بیمار وہاں پر موجود ہیں۔ خداوند کی نگاہ اس کے اوپر ٹک گئی،
اور اس سے کہا کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس کو یہ جو سوال سن کر تو خوش ہونا چاہیے تھا اور خوشی سے پکارنا چاہیے تھا، ہاں خداوند میں چاہتا ہوں۔ اس کی ہمت دیکھیں، since 38 years وہ تھک ہار کے چلا نہیں گیا۔ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، کہیں نہ کبھی تو میری باری آئے گی۔ اور اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شفا اس حوض کے اندر لکھا ہے کہ ایک ہی آدمی شفا پا سکتا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ میں جب حوض کا پانی ہلے تو مجھے کوئی اس میں لے جائے۔ اور اتنی عمر تو یسوع کی ہے بھی نہیں ہے جتنی عمر اس کی ہے۔ مسیح سے پہلے سے وہ جو اس حالت میں ہے، حوض کے پاس پڑا ہوا ہے اور بیماری میں مبتلا ہے، اور خداوند خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدا میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی یسوع کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یسوع سے اس کی پہلی ملاقات ہے۔ اگر شاید اس نے دیکھا ہوتا تو یہ الفاظ نہ کہتا۔ اور اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اگر یسوع کو پہچان لیتا، جان لیتا تو یہ الفاظ نہ کہتا۔ اب اس حوض کے حوالے سے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وقت پر خدا کا فرشتہ آتا تھا اور اس پانی کو کیا کرتا تھا؟ ہلاتا تھا۔ اور وہ پانی کے اندر ہلتے ہی اس کے اندر بلبلے اور پانی کے سائن نظر آتے تھے کہ پانی ہلنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے سے لوگ تیار رہتے تھے کہ جیسے پانی ہلے گا تو اس کے اندر کوئی جائے، اور جو جاتا تھا۔ اس حوض کی خوبی یہ تھی کہ بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، اور اس مریض کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، جیسے ہی وہ حوض کے اندر جاتا تھا، then and there حوض میں جاتے وقت وہ بیمار ہوتا تھا، اندھا ہوتا تھا، لنگڑا ہوتا تھا، پیرالائز کا مریض ہوتا تھا، اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر آتا تھا then and there اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ ڈو یو بلیو دیٹ کہ جیسے آج آئے ہیں آپ بیماری کے ساتھ آئے ہیں، اور جیسے ہی آپ گیٹ سے باہر جائیں گے آپ کی بیماری ختم ہو چکی ہوگی۔ ہیلیلویا، 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 پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ وہ کیا چیز تھی جس کے پانی کے اندر، اس حوض کے اندر شفا تھی؟ What was that؟ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ پانی تو بہت تھے، لیکن یہ پانی کس قسم کا تھا؟ سوچیں، کوئی جواب مل رہا آپ لوگوں کو؟ میرے بھی بہت سارے سوال ہے، سب جب میں تیار کر رہا تھا مجھے بہت سے جواب نہیں ملے۔ اس حوالے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس کلام میں سے بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا جواب میں خدا سے پوچھ رہا تھا، اور میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن جو مکاشفہ خدا نے مجھے دیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تیسرے پہر یہودیوں کی
قربانی کا وقت ہوتا تھا اور ہر روز قربانیاں ہوتی تھیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے نیچے سے جہاں حوض تھا تو جہاں سے قربانیاں جیسے بھیڑ دروازہ کہا گیا وہاں سے بھیڑیں قربانی کے لیے خریدی جاتی تھی. جب بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا تھا تو وہ خون جو ہے اس کے اندر جا کے ملتا تھا اور پانی کے اندر جاتا تو وہ پانی ٹھنڈا ہوتا تو وہ لوتھڑے بن جاتے. تو پھر فرشتے کو ہلانے کی ضرورت پڑتی کہ وہ خون کے لوتھڑے جو ہیں وہ کیا ہو جائے اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں تو ان کے اندر شفا کی قدرت پیدا ہو جاتی. یسو یہ جہاں بھی خون کی بات آتی ہے یسو کا خون تمام بیماریوں کا تریاک ہے میری بہن میرے بھائی. اسی لیے لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اس میں جاتا تھا اپنے جاتے غیر جاتے کینسر کے مریض جاتے بانجھ عورتیں جاتی پیرالائز کے مریض جاتے whatever problem they have as soon as they touch the water they are healed. hallelujah praise God. جاؤ بولے گی اسی لمحے وہ شفا پا جاتے. میری بہن میرے بھائی اگر آپ یہ محسوس کر رہے میں دیکھ رہا خدا کا مسا بڑی قدرت کے ساتھ یہاں ٹھہرا ہوا ہے. خدا کی قدرت آپ لوگوں کو چھو رہی ہے. خدا کا کلام آپ کے بند میں سے ہو کر آپ کی بیماری کی جگہ پہ جا رہا ہے. خدا نے آپ لوگوں کو چھو رہا ہے. معجزات ہو رہے ہیں. جو بہن بھائی میرا ایمان ہے کہ اس کلام کو جو سن رہے ہیں اور بعد میں سنیں گے اس سی ڈی کے حوالے سے یا یوٹیوب کے حوالے سے کیونکہ ہر میسج ہمارا ہم آن ایئر کرتے ہیں تو وہ جو لوگ بھی آج کے اس پیغام کو سنیں گے میرا ایمان ہے میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے آنسو بہائے ہیں. میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے خدا سے قوت مانگی ہے. خدا سے رحمہ مانگا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج جس طرح اس وقت لوگ شفا پاتے تھے آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی آپ شفا پائیں گے. اور جن کے لیے آپ اپنے دل میں دعا کریں وہ آپ کے گھر میں آپ جائیں گے تو آپ کو you will get the miracles معجزات آپ کو ملیں گے. میں یہ باتیں ہوا میں نہیں کہہ رہا میں ایمان سے کہہ رہا ہوں اور جو بات ایمان سے کہی جاتی ہے وہ خدا ہونے دیتا ہے. جو کچھ خدا کے خادم بولتے جب خدا کے خادم بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے. جب خدا کے خادم چلتے ہیں ایکشن میں آتے ہیں تو خدا ایکشن میں آتا ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ ان کی نگاہ لگی رہتی تھی کہ جیسے پانی کے اندر بلبلے اٹھنے شروع ہوں پانی کے اندر حرکت آئے وہ آنکھیں اپنی بلنک نہیں کرتے تھے جھپکتے بھی نہیں تھے لگی رہتی تھی اور جیسے پانی ہلتا فوراً اس میں جمپ کرتے. اب لازمی بات ہے کہ ایک وقت میں تو کوشش کرتے ہوں گے بہت سارے چلے جاتے ہوں گے ہاؤس کے اندر اور اتنا بڑا ہاؤس بھی وہ نہیں تھا لیکن شرط یہ تھی کہ جو پہلے جاتا تھا وہ شفا پا جائے باقی ویسے ہی آ جاتے تھے. اب دو باتیں ہیں پانی ہر وقت موجود رہتا ہے میرے ساتھ ہے آپ لوگ آپ سمجھ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں میں. پانی تو ہر وقت اس میں رہتا تھا لیکن شفا ہر وقت نہیں رہتی تھی. اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہوں گے بھی پانی کے اندر ویسے چلے جائیں لیکن وہ جاتے تو ویسے نہانو کے جیسے ہم سمندر پہ جاتے نہانو کے واپس آ جاتے ہیں. کوشش بہت سارے لوگ ویسے ٹرائی بھی کی ہوگی لیکن شفا کا ایک وقت مقرر تھا.
میری بہن میرے بھائی، آپ کی شفا کا بھی ایک وقت مقررہ، وہ آج کا وقت ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. وہ آج کا وقت ہے. تو میں نے یہ بات کی کہ پانی ہر وقت رہتا تھا لیکن شفا ہر وقت نہیں آتی تھی. شفا کب آتی تھی؟ جب پانی حوض کا ہلایا جاتا تھا. کھڑے ہوئے پانی میں کوئی شفا نہیں تھی. کھڑے ہوئے پانی میں کوئی شفا نہیں تھی. آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کیا کہا کہ کھڑے ہوئے پانی میں شفا نہیں تھی. جب اس کو ہلایا جاتا تھا تو کچھ ہوتا تھا. آج ہماری زندگیاں، ہمارے خاندان، ہماری کلیسیاں ٹھنڈے مذہبے بنے ہوئے ہیں. ہم رکے ہوئے ہیں. ہماری زندگیاں چاہتا ہے کہ آج پاک روح ایک ایک زندگی کو شیک کرنا چاہتا ہے، ایک ایک کو ہلانا چاہتا ہے. جب ہم ہلیں گے، جب ہم حرکت میں آئیں گے، جب ہم ایکشن میں آئیں گے تو خدا ایکشن میں آئے گا. جب ہم ایکشن میں آئیں گے تو معجزات ہوں گے. جب ہم ایکشن میں آئیں گے تو ہم کلیسیوں کو، ہم ایمانداروں کو اور بیماروں کو اور بہت سارے ایسے جو پس مردہ لوگ ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، جو چل نہیں سکتے، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. جب ایماندار ایکشن میں آتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے. ہاللویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللویا. ہم ایکشن میں نہیں آتے، ہم ہلتے نہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں. میرل ہکی آئے، مینی ہائے اور پیٹر ینگرن آئے. Where is your talent, my dear brother and sister? Where are you? Jesus wants to shake you this evening. خداوند آج شام آپ کو ہلانا چاہتا ہے. ہم سال سے اس آدمی کی طرح بندھے ہوئے ہیں. There is no life. ہم کرسچن تو کہلاتے ہیں but there is no life in our life. ہماری زندگیوں میں وہ قوت نہیں ہے. We have no power. We are spiritually dead. شاید اس پیراڈائز آدمی سے بھی زیادہ ہماری حالت خطرناک ہے. کیا آپ کو کچھ ہو رہا ہے؟ آپ زندگی میں کچھ ہو رہا ہے؟ جب میں کلام سنا رہا ہوں یہاں ویسے ہی بیٹھے ہوئے آپ لوگ سب سن رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ خداوند مجھے اور آپ کو وہ ہلانا چاہتا ہے. اتنے سال ہم نے ایسے گزار دی ہیں. ہم فرائیڈے کی عبادت میں آتے ہیں لیکن ایسے مل جل کے چلے جاتے ہیں. ہمارے اندر کوئی آگ نہیں ہے. We have no anointing. There is no ministry without anointing. آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا ہمارا گروپ ہے. کس قدر خدا کی حضوری ہوتی ہے، کس قدر خدا کا مسا ہوتا ہے، لیکن ہم آگے ملٹی پلائی نہیں ہوتے. ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنے اور بہن بھائیوں کو دوسروں کو بتائیں، لوگوں کو لے کے آئیں. اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں نے اس فرائیڈے دوسرے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس فرائیڈے آپ آئیں، خود اپنے دل میں جواب دیں. ہم بشارتی ہمارا ذہن ہو جائے، میں تو سوتی ہوں پر میرا دل، واہ کیا بات ہے. شولمیت اپنے محبوب کے لیے کہہ رہی ہے. غزل و غزلات 5:2. میں تو سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. کاش کہ میں اور آپ بھی اس طرح سے متحرک ہو جائیں، اپنے محبوب کے لیے، اپنے خدا کے لیے روحیں جیتیں، لوگوں کو بتائیں. یہ میں آپ لوگوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اگلے فرائیڈے کوشش کریں، لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو بتائیں. یہاں جگہ نہ ہو بیٹھنے کی، ہمیں باہر جگہ بنانی پڑے، یہاں آگے جگہ کپڑے بچھانے پڑیں اور لوگوں کو بتائیں، لے کر آئیں اور سمجھیں کہ آپ ایک، یہ لوگوں کو لانا بھی ایک منادی ہے. جیسے فلپس کا یہ کام تھا کہ وہ روحوں کو ایسے دیکھتا رہتا تھا، وہ فوراً لوگوں کو کھینچ کے لاتا تھا. تو لوگوں جب پانی ہلتا تھا تو ان کی نگاہ پانی پہ لگی رہتی تھی.
اور جب ہم کلام سناتے خدا کے خادم، بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں، ان کی نگاہیں کہیں اور لگی ہوتی ہیں۔ بوس نے روح سے کہا کہ تیری نگاہیں اس کھیت پہ لگی رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ تو آج جب ہم کلام سن رہے ہیں تو ہماری نگاہ اس پہ لگی رہے۔ اب غور سے سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پانی، میں نے بتایا پانی ہر وقت رہتا تھا، لیکن شفا ہر وقت نہیں رہتی تھی۔ شفا اس وقت ہوتی تھی جب کوئی اس کو ہلاتا تھا۔ کاش کہ آج کتنے، آج کوئی بیت حسدہ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اسپتالوں میں۔ کیا کبھی آپ اس اسپرٹ کے ساتھ گئے ہیں؟ بہنیں، بھائی، نوجوان، بیٹے، بیٹیاں، کیا آج آپ اپنے اندر اس انائنٹنگ کو مانگ رہے ہیں؟ آج کتنے بیت حسدہ کے لوگ جو ہے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسیحا ان کے پاس آئے، لیکن ہمارے اندر کوئی پاور نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ جدی پشتیہ مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، بٹ وی آر اسپرچولی ڈیڈ، روحانی طور پر ہم مردہ ہیں۔ تو اب میں نے اکثر یہ باتیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ کلام کے لیے دو گریک لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ریما اور دوسرا لوگاس۔ کیا فرق ہے ان میں؟ ریما کا مطلب ہے کہتا ہوا کلام، اور لوگاس کا مطلب ہے لکھا ہوا کلام۔ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک یہ کیا لکھا ہوا کلام ہے، اور ریما کیا ہے؟ کہتا ہوا کلام۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ ریما ہے، اور شفا ریما سے ملتی ہے۔ شفا کس سے ملتی ہے؟ ریما سے ملتی ہے۔ اور اس کے لیے حوالہ آپ نوٹ کر لیں، رومن 10:17۔ رومن 10:17، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ یعنی سنا وہ جاتا ہے جو کہا جائے، اور ڈیفینیشن کیا ریما کی؟ کہتا ہوا کلام۔ تو اب کیا ہے ریما؟ تو شفا میں نے بتائی کیسے ہوتی ہے؟ ریما سے ہوتی ہے۔ سننا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں سب لوگ، ٹھیک ہے؟ جب آپ سن رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، میرے ساتھ ساتھ رہیں اور محسوس کریں کلام آپ کے جسم میں جا رہا ہے، اور وہ کلام آپ کی ہڈیوں تک جا رہا ہے۔ آپ کا چاہے اتھرائٹس پین ہے، یا بیک ایک ہے، یا نیک ایک ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ جب سن رہے ہیں تو یہ محسوس کریں۔ بھلے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے، تو میرا ایمان ہے کہ آج شام آپ شفا لے کے جائیں گے۔ ہلیلویا! آج شام آپ شفا لے کے جائیں گے۔ آج شام آپ اپنے باپ کی شفا لے کے جائیں گے، اپنی ماں کی شفا لے کے جائیں گے، اپنے بھائی کی، اپنے میاں کی، اپنی بیوی کی شفا آپ لے کر جائیں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی شفا اپنے لے کے ساتھ جائیں گے۔ بھلے آپ کا مریض کہیں بھی ملک میں یا ملک سے باہر، یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں، یا پاکستان سے باہر کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، آج میرے اندر ایسا ایمان پیدا ہو رہا ہے، اور یقین جانے معجزے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ہلیلویا! معجزات ہو رہے ہیں، آپ کے جسم میں کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت خدا کا پاک روح آپ لوگوں کو چھو رہا ہے۔ تو اب جب پانی ہلایا جاتا تھا، یعنی وہ حوض جو ہے وہ لوگاس ہے۔ تو میں نے بتایا یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک بھید کی بات ہے جو کہ آپ لوگوں کو عام کتابوں میں نہیں ملے گی جو بات میں کر رہا ہوں۔ یعنی حوض کیا ہے؟ یہ لوگاس ہے، لکھا ہوا کلام، اور کہتا ہوا کلام۔ شفا کیسے ہوتی؟ جو کہتا ہوا ریما سے ہوتی ہے۔ جب پانی کو ہلایا جاتا تھا وہ ریما بن جاتا تھا۔ اب اس بات کو میں کلیئر کرتا چلا جاؤں۔ ڈاکٹر یونگے چو کا تو نام سب نے سنا ہے،
وہاں ایک خاتون تھی، مجھ سے وہ خادمہ کا نام بھول گیا، اور وہ عبادت کروا رہی تھی، تو 3 نوجوان بچے خاتون تھیں، وہ انہوں نے سوچا کہ پطرس تیر کے گیا، ان کے راستے میں ایک ندی آتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ پطرس اگر تیر سکتا ہے تو ہم بھی تیر سکتی ہیں۔ ان کی سوچ تو اچھی تھی، لیکن کچھ دور جانے کے بعد وہ پانی انہیں بہا کے لے گیا، وہ ڈوب گئیں، اور اس بات نے اتنا طول پکڑا کہ ڈاکٹر ینگ چو کو جواب دینا مشکل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں بہہ گئی، وہ کیوں ڈوب گئی، کیا وجہ تھی؟ تو خدا کے خادم پر خدا نے یہ راز کھولا کہ پطرس تو ریما سے تہرا تھا، پطرس کو کہتا ہوا کلام، جب پطرس نے کہا کہ مجھے حکم دے کہ میں چل کے آؤں، خدا نے کہا چل کر آ، کیونکہ خدا نے کہا تھا چلنے کے لیے، ان کو تو نہیں کہا چلنے کے لیے۔ تو یہ بات ہے ریما۔ تو خدا جب وہ پانی کو ہلایا جاتا تھا تو وہ ریما بن جاتا تھا۔ اور آج جو ہمارے خادم ہیں وہ زیادہ تر جو سوکھی گھاس پہ ہی اپنی بھیڑوں کو چراتے رہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کسی ورس کو لے لیں، اس کو ریما بنائیں، اس کے اندر اتنی قوت آ جائے، ان کے اندر کلام آ جائے، ان میں شفا آ جائے، تاکہ ہر میٹنگ کے اندر معجزات، عجیب کام، نشان ظہور میں آئیں۔ تو جب وہ پانی ہلایا جاتا تھا تو وہ کیا بن جاتا تھا؟ ریما بن جاتا تھا، اور خداوند یسوع کے لہو کو دیکھ کر ان بیماروں کو شفا دیتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جس طرح اس حوض میں شفا تھی، آخری پوائنٹ میرا ہے، میں کلام کو کہہ کے بند کروں گا، اس کے بعد میرے ساتھ رہیے، یہ آخری پوائنٹ بڑا قیمتی ہے اور غور سے سنیے کہ آج وہ حوض کہاں ہے؟ یعنی جیسے اس کو ہلایا جاتا تھا تو اس حوض میں اترنے والا شفا پاتا تھا، شفا یقینی تھی، چاہے اس کی بیماری کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کا حوض کا بندوبست کیا ہے۔ ڈو یو نو دیٹ؟ کیا اس پول کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ جب خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا شافی، جب کلوری کا شہزادہ جس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل، بڑے بڑے 6 انچ کے کیل گاڑے گئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہوا ہے، وحشی سپاہیوں کی ابھی تک بھی پیاس نہیں بجھی، اور ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے، میرے یسوع کے پہلو کو چھیدتا ہے، اور جب اس کا پہلو چھیدا گیا تو اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک ابدی حوض کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ آج ایک نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جو اس حوض میں آ جاتے ہیں، ان کی بیماریاں چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس حوض کے وسیلہ سے بیمار شفا پاتے تھے تو یسوع نے جو اپنی پسلی میں بھالا کھایا، وہ اپنے اس کے وسیلہ سے اس حوض کو تیار کیا۔ میری بہن، میرے بھائی، اس حوض میں آ جائیں، اس حوض میں گوتا لے لے۔ آج شام آپ کی ٹیومر ختم ہو جائے گی، آپ کی گائنی پرابلم ختم ہو جائے گی، آپ کی بیک ایک جاتی رہے گی، آپ کا برین ٹیومر ختم ہو جائے گا، ارتھرائٹس چلا جائے گا۔ Whatever problem is there in your body, Jesus is going to touch this evening in a special and mighty way, and touch you this evening. Hallelujah. آئیے میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ آج کتنے اس حوض میں اترنا چاہتے ہیں؟
just check your healing. Hallelujah. This is your time. This is your time. चंद लम्हों के लिए दुआ करें. मेरा ईमान है कि अगले फ्राइडे बहुत सारी गवाहियां हमें मिलेंगी.